اسلام کے تعلیمات کا کوئی مجھ سے کہے ایک جملے میں لب لباب کہہ دو اور بیان کر دو تو میں کہوں گا کہ یہ جو ٹی وی والا جیو ہے اس کو نہیں جانتا، لیکن اسلام کے تعلیمات کا لب لباب ایک جملہ ہے کہ خود جیو اور دوسروں کو جینے دو۔ لیکن شرارتی بچے نہ خود کھیلتے ہیں نہ کسی کو کھیلنے دیتے ہیں، تو جو شرارتی ملا ہوتے ہیں نہ خود جیتے ہیں نہ دوسروں کو جینا دیتے ہیں۔ لہذا یہ ہمارا جہاد جس کو دشمن بھی بدنام کر رہے ہیں تو اپنے اس کی مزید تائید کر رہے ہیں، اس کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پیغمبر اکرم کے زندگی کے غزوات اور سرایا سب گواہ ہیں۔ جنگ بدر سے شروع کرو اور جنگ حنین تک، جنگ اوطاس تک چلے جاؤ، میں دنیا کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ دنیا ساری اکٹھی ہو کے اسلام کے دشمن سارے جمع ہو کر تاریخ اسلام و اسلامیان کو سامنے رکھ کر مجھے ایک جنگ کا نام بتائیں جو پیغمبر خاتم نے چھیڑی ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علی، آواز بلند سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمیشہ جنگیں دشمنوں نے چھیڑی ہیں، کفار نے، مشرکین نے، پیغمبر نے حق دفاع استعمال کیا ہے۔ مولا متقیان امیر المومنین کو جب ظاہری اقتدار ملا، ان کے عہد میں جو جنگیں لڑی گئیں وہ بھی مخالفوں نے چھیڑی، حیدر کرار نے حق دفاع استعمال کیا۔ اور یہ کربلا کا واقعہ جس پر ہم 1400 سال سے رو رہے ہیں، یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ چھیڑی کس نے تھی اور دفاع کس نے کیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ لوٹا ہوا قافلہ بھی لوٹا نہیں تھا، ابھی تک تو سلامت تھا۔ جو مدینے سے چلا، مکے پہنچا، پھر حالات کی ستم ظریفی سے حج کا احرام جو تھا وہ عمرہ مفردہ کے ساتھ بدل کے نامی ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے وہاں سے روانہ ہوا۔ کل 2 محرم تھی، یہ منازل سفر طے کرتا ہوا کل سے کربلا کے میدان میں جلوہ افروز ہو چکا ہے، فروکش ہو چکا ہے۔ کربلا کو کربلا معلیٰ بنانے والے کربلا میں ڈیرے ڈال چکے ہیں۔ امام منازل سفر طے کرتے ہوئے 2 محرم کو جب ان کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا تو امام نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا مسم هذه الارض، مجھے یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا مولا اس جگہ کا نام ہے کربلا۔ یہ سننا تھا کہ امام کے آنکھوں میں آنسو ڈوب ڈوبا آئے اور فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، یا اللہ میں تو اسے کرب و بلا سے پناہ مانگتا ہوں، ہر قسم کے رنج و غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد جب یہ سنا، یہ فکرے کہنے کے بعد فرمایا کہ سواریاں بٹھا دو، ہاں ہونا محل رحالنا، ہماری سواریوں کے اترنے کی جگہ یہی ہے، ہماری سواریوں کے بٹھانے کی جگہ یہی ہے۔ وہاں ہونا مصفق دماء نا، ہمارے خون نیا کے بہائے جانے کی جگہ یہی ہے۔ وہاں ہونا محل قبور نا، ہمارے دفن کفن کی جگہ یہی ہے، ہماری قبروں کی جگہ یہی ہے۔ ہاں قضا جد اخبرن حدثنی جدی، میرے نانے نے مجھے اسی طرح بتایا تھا۔ امام نے جب حکم کی امام کے مطابق رحلے کا آمد ڈال دیا گیا، سواریوں کو بٹھا دیا گیا، سواریوں کو اتار لیا گیا، تو امام نے کربلا میں پہلا کام پہنچنے کے بعد یہ کیا کہ جمع ولدہ و اخوتہ و جمیع اہل بیت، امام نے اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، سارے قرابت داروں کو اکٹھا کیا۔
اور اس کے بعد نظر الیہم ساعتن، کبھی اپنی بیٹیوں کے سروں پہ نظر ڈالتے، کبھی اپنی بہنوں کی چادروں پہ نظر ڈالتے، کبھی جناب اکبر کی جوانی پہ نگاہ ڈالتے، کبھی جناب اصغر کی نادانی پہ نظر ڈالتے، کبھی اپنے بھائیوں کی کلائیوں پہ نظر ڈالتے۔ ثم بقا، پھر امام کو تاب ثبت نہ رہی اور بندے صبر ٹوٹ گئے تو امام نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ روایتوں کے لفظ ہیں بقا ساعتن، 1 گھنٹے تک امام روتے رہے، اور رونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کہ اللہم انا عطرۃ نبیک محمد، یا اللہ گواہ رہنا ہم تیرے خاتم الانبیاء کی عطرت ہیں، ہم پیغمبر خاتم کے اہل بیت ہیں۔ بنی امیہ نے ہم پر ظلم و زیادتی کر کے مدینہ چھڑوا دیا، احرام توڑوا دیا، کربلا کے جنگل میں ہمیں گھیر گھار کے لائے ہیں، تو یا اللہ ان ظالموں سے ہمارا بدلہ تو نے لینا ہے۔ اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں، یہ لوگ بحثیں کرتے ہیں کہ پہلی مجلس حسین کب پڑھی گئی، تو کوئی کہتے ہیں امام حسین کی ولادت پر پیغمبر نے پڑھی، کوئی کہتے ہیں امام زین العابدین نے قید رہائی کے بعد مدینے میں پڑھی۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے میں کہوں گا حسین کی مجلس خود امام حسین نے پڑھی، کربلا کے میدان میں پڑھی، 2 محرم کو پڑھی۔ یہی تو امام کا مقصد تھا کہ آج میری بہنوں کے سر پر برقع ہیں لیکن 10ویں کے بعد چادریں چھن جائیں گی، آج اکبر کی جوانی محفوظ ہے لیکن روز عاشورہ ان کی جوانی خاک و خون میں مل جائے گی، آج اصغر موجود ہے 10ویں کے دن یہ تیروں کا نشانہ بن جائے گا، آج سرکار وفا کے بازو سلامت ہیں، روز عاشورہ یہ بازو کٹ جائیں گے، تو آنے والے مصائب کا تصور کر کے کربلا کا ہیرو رو رہا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی کی قبولیت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی اس عزاداری کے منانے میں حصہ لیا ہے اور لے رہے ہیں ان کے بزرگ جو دنیا میں نہیں یا خرد، ان سب کی روحوں کے لیے شاد کام کرنے کے لیے، اور اپنے ہم جن کے دنیا میں مرحوم نہیں رہے کہ فوت ہو چکے ہیں ان کی روحوں کو ایصال ثواب کے لیے، رفع درجات کے لیے، مغفرت گناہان کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ کی تلاوت کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابو کامران فرما، یا اللہ ہمیں ایک بنا، ہمیں نیک بنا، آخری زمانے کے فتنوں سے بچا، ہمارے مردوں کو آل محمد کے مردوں کے نقش قدم پر، ہماری مستورات کو مخدرات عصمت و طہارت کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر، ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام پر فرما، اور ہمارا حشر و نشر چہاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما، بانیان مجالس کے خصوصاً تے باقی سب حاضرین مجلس کے عموماً مقاصد دینیہ برلا، ہمارے گناہ معاف فرما، نیکیاں قبول فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق النبی و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ جی 5 وقت کی نمازوں کا وقت فضیلت کون سا ہے، خصوصی طور پر عصر اور عشاء کی نمازوں؟ میرے محترم، جب زوال عرفی ہو جائے، عرف والے کہیں کہ سورج ڈھل گیا ہے تو نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی تو جا سکتی ہے، لیکن درمیان میں کم از کم 1.5-2 گھنٹے کا فاصلہ رکھا جائے، جب ہر چیز کا سایہ 2 برابر ہو جائے اس وقت تک فضیلت ہے، اس وقت جو ہے فضیلت عصر شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد مغرب اور عشاء جب سورج ختم ہو جائے، ڈوب جائے،
جو روزے افطاری کا ٹائم ہے اس وقت روزہ بھی کھولا جا سکتا ہے، مغرب کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز مغرب پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، اس کے بعد عشاء کی ہو تو سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جب مغرب والی سرخی زائل ہو جائے اور وہ پون گھنٹے کے اور گھنٹے کے بعد زائل ہوتی ہے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جائے۔ سورج جب صبح صادق ہو جائے اس وقت سے لے کر سورج ابھرنے تک نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سرخی ظاہر ہونے سے پہلے افضل ہے سرخی ظاہر ہو جائے تو سورج ابھرنے تک ہو تو سکتی ہے لیکن فضیلت نہیں ہے۔ چلو ہم عصر اور عشاء کی اذان کیوں نہیں کہتے؟ کہنی چاہیے۔ شیعہ میانی میں آپ کو 5 وقت وہاں اذان دی جاتی ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ائمہ تحریر کے دور میں بھی 5 اذانیں ہوتی تھی، پیغمبر اکرم کے دور میں بھی۔ ہمارا بھائیوں سے اختلاف ہے، جمع بین الصلاتین جائز ہے، ہم نے جائز کو واجب سمجھ لیا کہ شیعہ وہ ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ دونوں ملا کے پڑھے۔ ہمارے سنی بھائی سمجھتے ہیں کبھی ہم نے ملا کے پڑھی تو شیعہ بن جائیں گے، شیعہ سمجھتے ہیں کہ کبھی علیحدہ پڑھی تو ہم سنی بن جائیں گے۔ میں نے اپنی کتابوں میں ثابت کیا ہے کہ ملا کے پڑھنا یقیناً جائز ہے، بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، مشکات سے یہ ثابت ہے۔ پیغمبر نے بعض اوقات ظہر عصر ملا کے پڑھی، مغرب عشاء ملا کے پڑھی۔ لوگوں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ پیغمبر نے ملا کے کیوں پڑھی؟ فرمایا اس لیے پڑھی تاکہ امت کو تکلیف نہ، لہذا ملا کے پڑھنا یقیناً جائز ہے، اور ہر نماز کا وقت فضیلت کے الگ الگ پڑھنا، 5 اذانیں 5 اقامتیں، یہ افضل ہے۔ مستورات کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، ایک مستور نے پوچھا ہے کہ حالت جنابت میں بغیر غسل کے بچے کو دودھ پلانا جائز ہے؟ جائز ہے لیکن ادب کے خلاف ہے۔ علامہ مجلسی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ مائدہ جو تھی وہ خود عالمہ فاضلہ تھی، وہ کبھی کہتی میں نے حالت جنابت میں بچے کو دودھ نہیں پلایا تھا، ان کے پاک اور پاکیزہ دودھ کا اثر تھا کہ علامہ مجلسی بن کر ابھرے۔ تو لہذا حالت جنابت ہو یا کوئی اور حالت ہو تو بچے کو دودھ پلانا حرام بالکل نہیں ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے غسل کر لیا جائے اس کے بعد دودھ پلایا جائے۔ جی اگر غلطی سے دودھ بغیر غسل کے پلا دیا گیا ہو تو کیا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، بہتر صرف ہے ادب میں نے کیا مستحب یہ ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ یہ انٹرنیٹ سے سوال آتا ہے، معذرت کے ساتھ جنہوں نے مجھے سوالات دیے، میں پہلے انٹرنیٹ کے سوال پڑھ کر پھر چلو فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام خانہ کعبہ کے متولی تھے، جبکہ بت تو اس وقت بھی خانہ کعبہ میں تھے، کیا آپ بتوں کو برداشت کرتے رہے؟ میرے محترم متولی تھے وہ جب حجاج کرام آتے تھے اس دور کے مطابق ان کی روٹی پکانا ان کی ذمہ داری تھی، خانہ کعبے پر کوئی حملہ کرتا اس کو بچانا ان کی ذمہ داری تھی۔ باقی رہ گئے یہ لوگ لا اکراہ فی الدین، پیغمبر اکرم ابھی اعلان نبوت کیا نہیں بلکہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت جو تھا ان کی جو شریعت نافذ ہوئی تھی کہ نو پیغمبر اکرم کا بھی دین جو آیا تھا، لہذا وہ متولی تھے۔ بھائی مانا اب لوگ اپنے کردار کرتے تھے، اس کے ذمہ دار خود تھے، جناب اپنی نگرانی میں بتوں کو تھوڑی پوجا پاٹ کراتے تھے۔ یہ لوگوں کے اگر جناب نے خود کبھی بتوں کی پوجا کی ہے تو دنیا سے چیلنج کیا جاتا ہے کہ ایک مثال دیں کہ پیغمبر کے ابو جہل میں سے کسی نے کبھی بت کی پوجا کی، لوگ کریں تو پیغمبر اکرم نے فتح مکہ سے پہلے نہ بت توڑے تھے کہ نہ علی ولی نے توڑے تھے۔ جب اقتدار ملا فتح مکہ ہوئی تب پیغمبر نے بت توڑے، تو جناب ابو طالب کو یا جناب عبد المطلب کو یہ اقتدار کب حاصل؟ پرائز بانڈ پر جو انعام نکلتا ہے کیا وہ جائز ہے اور اس میں خمس؟ یہ انعامی بانڈ جو نکلتے ہیں یہ شریعت میں جائز ہیں۔ وہ جو ہے ریفل ٹکٹ، 10 روپے کا ٹکٹ لیا کہ کبھی موٹر سائیکل نکل آیا کہ 10 روپے ڈوب گئے، اس میں ہار یا جیت ہوتی ہے، یا ڈوب گئے یا تر گئے، وہ ہے جوا، وہ حرام ہے۔ لیکن آپ کے جو بانڈ آپ نے خریدے ہیں وہ 100 کے ہیں یا لاکھ کے ہیں یا کب کے ہیں، وہ آپ کے نکلے یا انعام نہ نکلے آپ کا اصل پیسہ محفوظ ہوتے، جب چاہیں آپ پر جا کر بینک سے پیسہ نکلوا سکتے ہیں، اس میں گھاٹے کا کوئی سوال نہیں، نفع کی امید ہے، لہذا اس کا لینا جائز ہے۔ اس میں خمس ہوگا قبلہ؟
ظاہر ہے کہ وہ سال کی ایک آمدن سمجھی جائے گی جو خمس کی تاریخ رکھی ہوئی ہے، اس تاریخ تک اگر کوئی پیسے بچ جائیں گے تو خمس ہوگا، اور اگر سارے خرچ ہو گئے تو ختم۔ یہ آمدن میں سے ایک آمدن ہے جو جائز ہے شرع۔ قسطوں پر اشیاء صرف کا لین دین کیسا ہے جبکہ 30% نفع لیا جاتا ہے؟ جی قسطوں پر اشیاء صرف کا لین دیر دین محترم بات یہ ہے کہ مسئلہ پہلے سمجھ لیں کہ نقد اور ادھار میں سوال یہ ہے کہ آیا نقد اور ادھار کے دو نرخ جائز ہیں یا جائز نہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو نقد کا ریٹ ہے وہی ادھار کا ہونا چاہیے، لیکن علماء کا فیصلہ یہ ہے، احادیث آل محمد کا لب لباب یہ ہے کہ نقد اور ادھار میں تھوڑا سا فرق رکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نقد میں یہ ہے کہ بیچنے والا جنس دیتا ہے، پیسے لے لیتا ہے، اپنے تصرف میں لے آتا ہے۔ ادھار پہ دینے والا اب وہ جنس تو دے دیتا ہے لیکن اس کے پاس تو آنا بھی نہیں پہنچا، تو شریعت اس کی تلافی کی ہے تھوڑا سا مہنگا بیچ دے تاکہ تیرے ادھار کی تلافی ہو جائے۔ لیکن یہ جو 100 کی جگہ 200 تھے، 200 کی جگہ 400، اس کو سود نہیں کہتے، استحصال کہتے ہیں کہ مومن کی کھال اتارنا، مسلمان کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانا، سود بھی حرام ہے، استحصال بھی حرام ہے، تھوڑا سا فرق ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اسٹاک کرنا مثلا گندم، چنا، اشیاء خوردونوش جبکہ مارکیٹ میں یہ اشیاء مل رہی ہوں تو کیا یہ جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جو ذخیرہ اندوزی شریعت میں حرام ہے، کئی سالی کا دور ہو، لوگ بھوکے مر رہے ہوں تو یہ کہیں اور بھی ذرا جنس مہنگی ہو جائے، 2-4 بندے اور بھی مر لیں تب میں مارکیٹ میں لاؤں گا، یہ فعل حرام ہے۔ لیکن تجارت کا اصول ہے، چیز جو ہے آپ سردیوں میں خریدتے ہیں، گرمیوں میں ذرا اس کا نرخ اچھا ہوتا ہے، یا گرمیوں میں خرید کر رکھ لیتے ہیں کہ سردیوں میں اس کا ریٹ اچھا ہوتا ہے۔ یہ تجارت کا کاروبار ہے، کوئی بھی کاروبار کرتا ہے گھاٹے کے لیے نہیں کرتا، نفع کے لیے کرتا ہے۔ تو لہذا اگر گرمیوں میں آپ چیز خرید لیں کہ سردیوں میں بیچیں، سردیوں میں خریدیں تو گرمیوں میں بیچیں 4 پیسے زیادہ کمانے کے لیے، تو شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے۔ وہ ذخیرہ اندوزی اس وقت حرام ہے خورد و نوش کی چیزوں کی، تو میں نے عرض کیا کہ جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں، کہ سالی کا دور ہو، کہ بندہ حریص حرص میں مبتلا ہو کر کے اور مہنگے ہو جائے اور 2-4 مر جائے تو میری مارکیٹ میں چیز کی اور ویلیو بڑھ جائے گی، وہ انسانی ہمدردی کے خلاف ہے، اس لیے حرام ہے۔ بینک میں پیسے رکھنا اور نفع لینا کیسا ہے؟ یقیناً جائز ہے۔ جی پی فنڈ کے جو بینک سے آپ قرضہ لیتے ہیں اور ٹھونک بجا کر وہ بینک آپ سے سود لیتا ہے، وہ ہے ناجائز۔ اگر ضرورت کے تحت لینا پڑے تو اس کے لیے کوئی ہیلا کرنا پڑتا ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ لیکن آپ جو پیسے رکھواتے ہیں کہ بینک آپ کو خوشی سے کوئی نہ کوئی منافع دیتا ہے، اس کا نقصان کسی دوسرے کو بھی نہیں پہنچتا، تو بقول آغے برو جردی آل اللہ مقامہ ان پولے کے بانک با مرد امید حق چون برائے تشویقات بذرر ان ہم بقا سے نمی رسد در گرفت قانون اشغال نیر۔ وہ بینک جو پیسے دیتا ہے وہ لوگوں کو شوق دلانے کے لیے دیتا ہے تاکہ لوگ اور جمع کرائیں، تو اس کو دیتا ہے تو اس کا نقصان بھی کسی کو نہیں پہنچتا، لہذا اس پیسے کے لینے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ جی پی فنڈ کے اوپر گورنمنٹ جو نفع دیتی ہے وہ بھی جائز ہے، خود بخود وہ کاٹتی ہے تو خود نفع دیتی ہے، وہ شیر مادر کی طرح آپ کے لیے حلال ہے۔ ہندو بھی بتوں کو خدا سے پہنچنے کا ذریعہ اور واسطہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں، ہم بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کو وسیلہ مانتے ہیں، کیا فرق ہے؟ کیونکہ فرق اتنا ہے کہ وہ وسیلے خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو وسیلہ مانتے ہیں۔ محمد اللہ نے وسیلہ بنانے کو حکم نہیں دیا، بنانے والا اللہ ہے، فرماتے وسیلے کو پہچانو پھر مانو پھر پیش کرو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ لہذا کافر جو ہیں وہ مجھے معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ لِمَ تَعْبُدُونَهُمْ، ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے اس لیے کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ بڑے خدا تک ہمیں پہنچا دے۔
تو لہذا ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے ائمہ کی پرستش نہیں کرتے، ہم صرف عبادت اللہ کی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہ خدا نے بھی فرمایا وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ، ڈھونڈی وہ چیز جاتی ہے جو موجود ہو پر معلوم نہ ہو، کہ بنائی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے موجود نہ ہو۔ وہ وسیلے اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور پھر ان کو اے بھگوان ہمارا اللہ سے یہ کرا دو، یہ ہمارے بتوں ہمارا یہ کام اللہ سے کرا دو۔ ہم اللہ کے بنائے ہوئوں کو وسیلہ مانتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ وہ جائز ناجائز ہے کہ یہ بحمدللہ جائز ہے۔ ہندو پوجا پاٹ کرتے ہیں، چیزوں کو چومتے ہیں، ہم بھی مزارات کو چومتے ہیں، علم کو چومتا تو آپ بچوں کو بھی چومتے ہیں، وہ بھی چومتے ہیں، آپ بھی چومتے ہیں، تو بچوں کو چومنا یہ تو کوئی جرم نہیں ہے۔ وہ چومتے ہیں معبود سمجھ کر، ہم ان کو چومتے ہیں ان کی طرف پاکوں کی طرف نسبت کی وجہ سے، ان کا احترام کرنے کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کا تعلق جو ہے، عمل کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ان کو خدا سمجھ کے چومیں گے تو آپ بھی مشرک بن جائیں گے، لیکن ہم ان کو نہ خدا سمجھتے ہیں نہ مصطفیٰ سمجھتے ہیں۔ علم کے احترام کرتے ہیں اس لیے کہ جناب سرکار وفا کی طرح منصوب ہے، اور ذوالجناح کا احترام کرتے ہیں کہ امام کے راہبار کی طرح منصوب ہے۔ ہم نسبت کو سلام کرتے ہیں تو وہ ان کو خدا سمجھ کے سلام کرتے ہیں۔ سود کیا ہے اور اس کا لینا اور دینے کے بارے میں فرمائیں۔ سب جانتے ہیں کہ سود کیا ہے۔ آپ سے قرضہ مانگتے ہیں، اس بیچارہ بندہ مر رہا ہے، اس کے پاس آنا نہیں، بیٹی کی شادی کرنی اس کے پاس 1 روپیہ نہیں، تو آپ سارا کا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مجھے اتنے پیسے دے دو کہ میں بیمار کا علاج کرا سکوں، یا مجھے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے نیلے کر سکوں۔ کہ آپ کہتے ہیں کتنے چاہیے؟ وہ کہتے ہیں ڈر ڈر کے 1000 یا 10,000، یا آپ کہتے ہیں دیتا تو ہوں لیکن 1000 کے 2 لوں گا۔ وہ غریب کہتے ہیں چلو جی جب توفیق ہوگی میں دے دوں گا۔ آپ اس کی احتیاج اور ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ انسان کہلانے کے اور مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ اس لیے قرض حسنہ مزہ یہ ہے کہ اس کو 1000 کی ضرورت ہے تو 1000 پیش کر دیں، جب وہ چاہے گا 1000 واپس کرے گا، 10,000 ہے تو 10,000 پیش کر دے۔ اس کا نام انسانیت ہے، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام انسانی ہمدردی ہے۔ اگر ٹھوک بجا کر کہیں کہ میں کتنے ساتھ لوں گا، وہ بیچارہ مجبوراً ہاں کرتا ہے، اس کو سود کہتے ہیں۔ اور یہ شریعت محمدیہ میں دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے۔ جب ائمہ معصومین علیہ السلام علم امامت سے جانتے تھے تو پھر زہر کیوں لے لیتے تھے؟ اچھا جی، اب ٹانگوں میں اپنا کیا کہتے ہیں، یعنی وہ تنگ جگہ میں ٹانگ اڑانا۔ اللہ کے بندو اپنے لیے کرو۔ یا مجاہد جہاد میں جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں 5 یا 10 آدمی ہیں، ادھر 5000 کا لشکر جرار کھڑا ہے، میں شہید ہو جاؤں گا، تو انما الاعمال بالنیات۔ اگر شہید رشید رائے خدا وہ تلوار سے شہید کیا جائے یا زہر جفا سے، اگر وہ جانتے ہیں کہ میری موت میں دین کی بقا ہے، اس کا نام شہادت ہے۔ اور اگر کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر یا تنگی رزق سے مجبور ہو کر یا کسی محبت میں ناکام ہو کر یا کسی بیماری سے تنگ آ کر زندگی کا خاتمہ کر لے، اس کو ہلاکت کہتے ہیں۔ کہ دین کی بقا کے لیے کوئی جام شہادت پیے، کوئی زہر کا پیالہ پیے یا تلوار بقا سے مارا جائے، اس کو شہادت کہتے ہیں، کیونکہ اس کی شہادت دین کی بقا کی ضامن ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے دوران خلافت باغ فدا کیوں نہیں لیا؟ جی، آج ایک بندہ کسی کے قبضہ کر کے بیٹھ جائے نا مکان پر، تو حکومت کی بھی دانت نکال دیتی ہے کہ جناب عدالت میں جاؤ، ہم تو بے بس ہیں۔ تو یہ پہلے دور میں غصب کیا گیا، دوسرے دور میں برقرار رکھا گیا، تیسرے دور میں برقرار رکھا گیا، بلکہ اس کو آگے منتقل بھی کر دیا گیا۔ میں ایسی تلخ باتیں نہیں کرنا چاہتا، میرے سامعین میں ہر مذہب کے الحمدللہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تو لہذا جب 4تھے نمبر پہ مولا کو لولی لنگڑی زہری خلافت ملی، تو مولا نے پہلے دن کہا تھا لو ثابتت قدمائی لغیرت اشیاء، نے جملہ پڑھو کہ اگر مجھے ثابت قدمی ہو گئی حاصل تو میں بہت ساری چیزوں میں اصلاحات کروں گا۔ مولا اپنے دور میں نماز تراویح بند نہ کرا سکے تھے، فدق واپس فرما نہ سکے۔
لہذا مولا کا جو زہری دور ہے 5.25 سال وہ سارا جنگ و جدال میں اور قتل و قتال میں گزر گیا، تو مولا نے فرمایا تھا اگر مجھے ثابت قدمی نصیب ہو گئی تو مجھے بھائی صاحبان بتا دیں کہ مولا کو ایک دن چین سے گزارنے کا موقع ملا ہو، پھر پوچھنا کہ واپس کیوں نہیں کیا تھا۔ البتہ ہم سوال کے جواب میں ایک اور سوال کرتے ہیں، ایک صاحب نے صدق لیا، عمر ابن عبدالعزیز نے اموی نے اپنے دور میں واپس کیا، ایک لینے والا لے رہا ہے دوسرا واپس کر رہا ہے، کس کا عمل صحیح تھا؟ ایک خلیفہ لے رہا ہے دوسرا خلیفہ واپس کر رہا ہے، وہ بھی خلیفہ یہ بھی خلیفہ، آپ وہ بتائیں کہ پہلے کا عمل ٹھیک تھا یہ عمر ابن عبدالعزیز کا ٹھیک تھا؟ چلو یہ متع الحج کیا ہے اور اس کی آپ تفصیل کے ساتھ مجھے سمجھائیں میرے محترم تفصیل کیا ہے؟ متع الحج، حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ جو مکے مدینے سے 28 میل کے اندر رہتے ہیں ان کا فریضہ ہے حج قران اور حج افراد، جو 48 میل کے باہر رہتے ہیں جس طرح ہم لوگ، ہمارا فریضہ ہے حج تمتع، اور تینوں قسموں میں سے جو افضل قسم ہے وہ حج تمتع ہے۔ تو لہذا اس کے احکام پھر علیحدہ علیحدہ میں نے اپنی رسالے اپنا منیت الناسکین میں وضاحت کی ہے، باقی علماء نے بھی اپنے رسالہ حج میں ان کی وضاحت کی ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ حج افراد اور قران والا ان کا پہلے حج ہوتا ہے عمرہ بعد میں ہوتا ہے، اور ان کا احرام درمیان سے نہیں کھلتا، گھر سے باندھ کے نکلیں گے، جب پورا حج ختم ہو جائے گا پھر احرام کھولیں گے۔ لیکن جو ہمارا ہے باہر والوں کا، ہمارا حج تمتع ہے، پہلے عمرہ تمتع کا احرام باندھا جاتا ہے، اس کے 5 عمل ہوتے ہیں، وہ کرنے کے بعد پھر آدمی محل ہو جاتا ہے، کپڑے جو ہیں وہ احرام والے اتار دیتے ہیں، سارے کپڑے پہن لیتے ہیں، جو حرام چیزیں تھیں وہ حلال ہو جاتی ہیں۔ پھر 9ویں یا 8ویں کو حج تمتع، جو حج تمتع ہے اس کا احرام باندھ کر پھر آدمی عرفات میں جاتا ہے، پھر مزدلفہ میں جاتا ہے، پھر مینا میں جاتا ہے، پھر واپس مکے آتا ہے۔ تو لہذا ہماری شریعت میں یہ ہے کہ حج افراد اور حج قران والا جب چاہے اپنی حج کو حج تمتع کے ساتھ بدل سکتا ہے، کیونکہ اس کی شان تھوڑی ہے، ثواب تھوڑا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو کسی صاحب نے اپنے دور میں کہا تھا کہ نہیں، یہ عدول کرنے کا جواز کسی کو نہیں پہنچتا، جو قران کرتے ہیں وہ قران کرے، جو تمتع کرتے ہیں تمتع کرے، جو افراد کا احرام باندھے وہ افراد والی حج مکمل کرے۔ ان کو حج افراد اور قران والوں کو اپنی حج بدلنے کا اور حج تمتع کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کی اختیار ہے کہ مفضول کو چھوڑ کر افضل کی طرف عدول کر لے۔ ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے۔ جی قبلہ، آپ نے پچھلے سال فرمایا مجلس میں کہ مولا حسین علیہ السلام نے نماز میں سلام پھیرنے کا پھیرا، تو وضاحت کریں نماز میں تو سلام پھیرا یا سلام پڑھا؟ وہ الفاظ کے پیچوں میں الیتے نہیں دینا دانا، غواص کو موتی کی طلب ہے نہ صدف کی۔ ہمارا عام جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کوئی اردو دان بھی ہیں، کہ عام طور پر پنجابی لوگ جب کہتے ہیں اردو میں لکھے تو بھی کہتے ہیں فلانے نے سلام پھیر لیا۔ سلام پھیرنے کا معنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھ لیا ہے۔ سلام پھیرنے کا اس کو سلام پھیرنا کہیں یا سلام پڑھنا کہیں، ہم ادھر ادھر منہ نہیں کرتے۔ سلام پھیرنے کا معنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پر نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ ہی میں کہتا ہوں سلام پھیرا ہمارا پنجابیوں کا محاورہ ہے، یعنی نماز کا سلام پڑھ لیا، کیونکہ 3 سلام ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا سلام ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تیسرا سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے، جو چیزیں نماز کے دوران حرام تھی وہ ساری حلال ہو جاتی ہیں۔ سلام پھیرنے کا یا سلام پڑھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ سلام جب کوئی کرتا ہے السلام علیکم، وہاں کہتے ہیں سلام کیا، یہاں کہتے ہیں سلام پڑھا یا سلام پھیرا۔ الفاظ کے پیچوں میں الیتے نہیں دانا، غواص کو موتی کی طلب ہے نہ صدف کی۔
बीवी का हज शौहर पर वाजिब है या नहीं, जिंदा हो या फौत हो चुकी हो, क्या वो हज बीवी का कर सकती है? इंशाअल्लाह थोड़ा सा सब्र करें। आज मैं अल्लाह के हुकूक को मैंने बयान किए हैं, कुछ नमाज भी बयान की थे, कोई ज़कात भी थे, कोई हज भी थे, कोई जिहाद भी। इंशाअल्लाह ज़नो शौहर के हुकूक भी आ जाएंगे, उस्ताद शागिर्दों के हुकूक भी आ जाएंगे, बिरादरी के भी आ जाएंगे, पड़ोसियों के भी आ जाएंगे। इंशाअल्लाह इन मजालिस में मैं कोई दीन का शोबा जो है वो तिश्ने तकमील नहीं छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह शौहरों के बीवियों पर, के बीवियों के शौहरों पर, औलाद के माँ बाप पर, माँ बाप के औलाद पर, उस्ताद के शागिर्दों पर, शागिर्दों के उस्तादों पर कितने हुकूक हैं, दो तरफा हैं, एक तरफा नहीं है। उस्ताद चाहते हैं शागिर्द हमारे पांव पकड़े, लेकिन उनको नहीं पता हमारे भी फराज हैं। माँ बाप चाहते हैं औलाद हमारे लितर मारे तो औलाद ओफ भी न करे, लेकिन उनको नहीं पता कि औलाद के भी माँ बाप पर कोई हक हैं। कि शौहर चाहते हैं बीवी हमें सजदा करें, पर उनको मालूम होना चाहिए नौकरानियाँ और होती हैं तो बीवियाँ और होती हैं। लिहाजा बीवियों के भी कुछ हुकूक होते हैं। इंशाअल्लाह उस पर जब आऊँगा तो तफसील से बताऊँगा। इस वक्त तो माशाअल्लाह 5 बज चुके हैं तो टाइम ख़त्म हो चुका है। सिर्फ एक सवाल की बिला फरमाइए। मैं बिजनेस और अकाउंटिंग का स्टूडेंट हूँ और अक्सर बैंक के मुनाफे से वास्ता पड़ता रहता है। बताइए कि ये हमारे लिए किस तरह जायज़ है, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल सूद की तरह है। मेरे मोहतरम, फिर बैंक के बारे में हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। उलमा इसको अच्छा नहीं समझते थे, फतवा भी नहीं देते, वरना कई लोगों की रोजी मशकूक हो जाएगी। गोल बात को उसको गोल ही रहने। अगर उनको किसी और महकमे में मुलाजमत मिल जाती है तो बेहतर है कि उसकी तरफ रुजू करें, तो बैंक वाली मुलाजमत जो है इख्तियार न करें। अगर मजबूरी है तो फिर चीज़ें दीगर है। जाने से पहले एक दफ़ा फातिहा और पढ़ते जाए मेरे मोहतरम। ईरान के एक बहुत बड़े जय्यद आलिम आयतुल्लाह मुंतज़री, कल उनका इंतकाल हो गया, तो आप मेहरबानी करके उनकी रफ़े दर्जात के लिए एक दफ़ा सूरा फातिहा और 3 बार कुल हुवल्लाह की तिलावत पढ़ के उनकी रूह को शाद काम करते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।